کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک جو مہینے ہیں ان کی تعداد اللہ رب العزت نے 12 رکھی ہے۔ 12 مہینے جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو قائم فرمایا، چاند و سورج کو بنایا، رات و دن کو بنایا، تب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مہینوں کی جو تعداد رکھی ہے وہ 12 ہے۔ 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ سب سے پہلا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے سب سے زیادہ قابل احترام ہیں۔ 4 مہینے سب سے زیادہ قابل احترام۔ ان قابل احترام مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے محرم الحرام کو قابل احترام اور محترم مہینہ قرار دیا، اگر کوئی انسان آج اس مہینے کے دنوں کو یا راتوں کو منحوس سمجھتا ہے تو اس سے بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا باغی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا باغی ہے، قرآن پاک کا وہ منکر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سراسر مخالف ہے۔ اگر کوئی انسان محرم الحرام کے مہینے کو، اس کے دنوں کو، اس کی راتوں کو، کسی بھی پل کو اگر وہ منحوس سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس مہینے میں شادی بیاہ کر لیا گیا، نکاح کر لیا گیا یا کوئی اور بابرکت کام انجام دے دیا گیا تو بہت برا ہو گیا۔ اگر کسی نے ایسا تصور کیا تو ایسا انسان اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے محرم الحرام کو بابرکت مہینہ بنایا۔ اس کے تمام دن بابرکت ہیں، محترم ہیں، قابل احترام ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس محرم کے مہینے میں نکاحوں کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ محرم کے مہینے میں اپنے اچھے اچھے کام ہم کو محرم الحرام کے مہینے میں ہی کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو محرم کے مہینے میں نکاح کو ناجائز سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے اور تقریبات کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے اس عقیدے سے باز آنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قابل احترام بنایا، حرمت والا بنایا۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ اس مہینے میں بہت سے لوگ مچھلی کھانے کو منع کرتے ہیں، حالانکہ مچھلی ایک بہترین اور پاکیزہ گوشت ہے جس کو آپ کبھی بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ کوئی محرم کی قید ہے، نہ کسی غیر مہینے کی قید ہے، بلکہ ہر مہینے میں، ہر موسم میں کھانے کی اجازت ہے۔ اپنی طرف سے اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ازواج مطہرات کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ کسی کو کوئی ضرورت ہو،
کسی کی کوئی پریشانی ہو تو وہ بتائے تاکہ اس کی ضرورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرما دیں۔ چنانچہ ہمارے نبی کا یہ معمول تھا، روزانہ جاتے تھے تو بعض بیویوں میں سے کسی بیوی کے یہاں آپ شہد پی لیا کرتے تھے، اور شہد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مرغوب اور پسندیدہ تھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد پی کر بہت خوش ہوتے تھے، اس لیے دوسری بیوی کے یہاں جب جاتے تھے تو ان کو جب معلوم ہوتا تھا کہ وہاں سے شہد پی کر آئے، پھر تیسری بیوی کے یہاں جاتے تھے، ان کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ شہد پی کر آئے۔ تو اس طریقے سے عورتوں نے سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے آپ شہد پینے کو بند کر دیں۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد پی کر آئیں تو یہ کہہ دو کہ آپ کے پاس کسی چیز کی بدبو آ رہی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ناگواری کو محسوس کیا تو آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسا مشروب جس کو اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے تیار کروایا، اور وہ ایسا پاکیزہ مشروب جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود، جس کے نام سے پوری کی پوری سورت اللہ تبارک تعالیٰ نے 14ویں پارے میں نازل فرمائی، جس کو ہم سورہ نحل کے نام سے جانتے ہیں، تو ایسی پاکیزہ اور مقدس چیز اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ رب العزت نے وہی نازل کر دی، فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ آپ کیا اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر آپ کو تنبیہ فرمائی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی تنبیہ ہوئی تو آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کو چھوڑ کر اللہ کی خوشنودی کو مقدم سمجھتے ہوئے جس طریقے سے پہلے شہد کو کھاتے تھے اسی طریقے سے شہد کے کھانے کو جاری رکھا، اس کو اپنے اوپر حرام نہیں فرمایا۔ تو آج ہم اگر مچھلی جو اللہ رب العزت نے ایک پاکیزہ اور مقدس غذا بنائی ہے، اس کو بغیر کسی دلیل شرعی کے، بغیر کسی وجہ کے اگر اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں اور اس کو نہیں استعمال کرتے ہیں، یا مچھلی کے علاوہ کوئی بھی جائز چیز جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اور حدیثوں کے اندر جائز قرار دی ہو، جو شریعت اسلام میں جائز ہو، ایسی کسی چیز کو اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے حرام کر لیتا ہے تو وہ شخص اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں سے احتراز کریں، ہمیں چاہیے کہ صحیح دین جاننے کی کوشش کریں، علماء کرام کے پاس آئیں جائیں، اٹھیں بیٹھیں، اور جب بھی کوئی وسوسہ ڈالنے والا شیطان، جب بھی کوئی فتنہ پیدا کرنے والا آدمی ہمارے اندر فتنہ پیدا کرنا چاہے تو ایسے موقع کے اوپر ہم صحیح علماء کرام سے تحقیق کریں، معلوم کریں کہ مسئلہ صحیح کیا ہے، اسی کے حساب سے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت زیادہ کریں، اللہ رب العزت کی عبادت زیادہ کریں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دن ایسا رکھا ہے جو عاشورہ کا دن ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن ہے، وہ بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس دن میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 10ویں محرم الحرام کو بہت سے واقعات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر رونما فرمائے وہ اسی 10ویں محرم الحرام کی تاریخ میں ہوئے۔
اتنا مقدس اور بابرکت مہینہ، اس کو اگر کوئی آدمی منحوس سمجھے، خراب سمجھے، تو اس سے زیادہ عقل سے کورا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، سدھار کریں۔ اب اسی مہینے کے اندر بہت سی رسوم و رواج ہمارے محلوں میں رائج ہیں، ہمارے گھروں کے اندر رائج ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو غم منانے کے بہت شوقین ہیں، غم مناتے ہیں۔ غم منانا کوئی بری چیز نہیں، کسی کے انتقال پر غم منایا جاتا ہے، لیکن غم منانے کا وقت محدود ہے۔ یہ نہیں کہ پوری زندگی تم غم مناتے رہو، یا اسی طریقے سے چلو ٹھیک ہے کسی کو بہت غم ہو رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کوئی بات نہیں، آپ غم کر سکتے ہو، لیکن کیسے کرو گے؟ غم کی تیاری آپ 1 مہینے پہلے کر رہے ہو، تب تک آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آپ کی زبان پر کوئی بات نہیں تھی، آپ اپنے کپڑوں کو پھاڑ نہیں رہے تھے، محرم الحرام آنے سے پہلے بلکہ پورے سال آپ ہنسی خوشی رہے، لیکن جیسے ہی محرم آیا آپ کے اوپر غم سوار ہو گیا۔ یہ کیسا غم ہے؟ یہ ہر سال آ رہا ہے۔ کیا اس کی شریعت میں اجازت ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کے سامنے وفات نہیں پائی؟ کیا آپ کی اولاد آپ کے سامنے وفات نہیں پائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اولادیں اور ان کی بیویاں، ان کے صحابیات کے شوہر اور ان کے بھائی اعزاء اقربا، ان کا انتقال نہیں ہوا؟ سب کا انتقال ہوا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کبھی کسی کا اس طریقے کا غم منایا ہو، آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ایسا حکم موجود نہیں، حدیثوں میں ایسے کوئی احکامات موجود نہیں، اور پوری اسلامی تاریخ کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں، تو آخر یہ ساری کی ساری چیزیں دین اسلام میں کہاں سے آ گئیں؟ مسلمانوں کی زندگیوں میں کہاں سے آ گئیں؟ کہنا پڑے گا کہ یہ غیروں کی طرف سے ان کی سازشوں کی بنیاد پر، اسلام کو مٹانے والوں کی طرف سے، اسلام کو بدنام کرنے والوں کی طرف سے، اسلام کی صورت کو مسخ کر دینے والوں کی طرف سے یہ ساری کی ساری چیزیں رائج کی گئی۔ اس میں نام صحابہ کرام کے جوڑ دیے گئے، اس میں نام ایسی شخصیات کے لگا دیے گئے جن کے ساتھ مسلمانوں کی عقیدت، ان کا احترام وابستہ ہے، لیکن ان کا نام لگا کر ان کو دین سے دور کرنے اور اللہ رب العزت سے دور کرنے اور تعلیمات اسلام سے دور کرنے کے لیے یہ ایک طرح کی سازش کی گئی۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو اس سازش سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو غم ہے، اس کے گھر میں اس کے گھر والے انتقال کر جاتے ہیں، لیکن انتقال ہو گیا، غم اس کو 1-2 دن رہتا ہے، کس کو نہیں، سب کو غم ہوتا ہے، لیکن 1-2 دن رہتا ہے۔ اور غم کرنے کا طریقہ، اگر ہم میں سے کسی کے اعزاء اقربا کا انتقال ہو جائے، حدیثوں کے اندر موجود ہے باقاعدہ کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو غم کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن یہ نوحہ کرنے کی اجازت نہیں۔ نوحہ کو حدیثوں کے اندر حرام قرار دیا گیا۔ نوحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس انداز سے رونا پیٹنا، کپڑے پھاڑ ڈالنا، ایسی حرکتیں کرنا جیسی حرکتیں تم لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہو، اس انداز پر نوحہ کرنے کو منع کیا گیا۔ چاہے وہ آپ کے والد کا انتقال ہو، آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، تب بھی یہ نوحہ کرنے کو اسلام میں منع کیا گیا۔ اگر کوئی شخص نوحہ کرتا ہے تو نوحہ کرنا کو بچائیں۔ اب بتائیے کہ جس کا انتقال بہت دن پہلے ہوا ہو، اور پھر ہمارے نزدیک شہیدوں کا انتقال نہیں ہوتا، ہم مسلمانوں کے نزدیک شہیدوں کا انتقال نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے اندر جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں یہی کہا، وہ آیت آپ کے سامنے دیکھو، یہاں سامنے لکھی ہے، یہاں پر بھی لکھی ہے، فرمایا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، تو زندوں پر ماتم
یہ اسلام میں کہاں ماتم کرنا، اسی نوحہ کرنا اور اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں جو اسلام کے اندر پہلے داخل نہیں تھی، ان کو بعد میں داخل کر لیا گیا۔ تو بتائیے یہ ہمارا بناوٹی جو اسلام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کیا اس کو پسند کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا تھا وہ دین اس سے بالکل پاک تھا، صاف تھا۔ وہی دین اگر آج ہماری زندگیوں میں ہوگا تو آج ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو اس دین سے الگ کر کے اپنے بنائے ہوئے دین کے مطابق گزاریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہم ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بات کو سمجھیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں اس مہینے میں بہت زیادہ کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھ کر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کی قدر کو بیان کریں تاکہ ایمان والوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قدر و منزلت ہمارے دلوں میں زیادہ ہو اور بڑھے، تاکہ مخالفین کی مخالفتیں ہمارے اوپر اثر نہ کریں۔ جس طریقے سے اگر فضا میں زہر ہو تو پھر ایسے موقع پر کچھ اینٹی بائیوٹک دوائیں جو اس زہر کو مارنے والی ہیں اگر کھائی جاتی رہیں گی تو پھر بلا شبہ ہماری صحت برقرار رہے گی، فضا میں موجود جو زہریلے اثرات ہیں ان سے ہماری حفاظت رہے گی۔ اسی مقصد کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ پروگرام کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، صحابہ کی سچی محبت پیدا ہو۔ مخالفین کی طرف سے مخالفانہ جو جذبات ہیں ان کو جو بیان کیا جاتا ہے ہمارے کانوں میں اس کی آوازیں پڑتی ہیں اور ہماری عورتیں، ہمارے بچے اس کو سنتے ہیں تاکہ اس کے برے اثرات ہم پر مرتب نہ ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے صحابہ ہیں سب کے سب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہیں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب ستاروں کی طرح ہیں۔ یعنی اگر ایک کی بھی اگر اقتدا کر لی جائے گی تو انسان راستے کے اوپر پہنچ جائے گا، یعنی اللہ رب العزت تک وہ آدمی پہنچ جائے گا۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الایمان وتوفی علیہ ولو تخللت فیہ ردۃ۔ فرمایا کہ صحابی وہ شخص ہوتا ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس نے اختیار کی ہو۔ صحبت کا مطلب ہوتا ہے چاہے آپ کی مجلس میں وہ شریک ہوا یا آپ سے مصافحہ کیا یا آپ سے سلام کیا یا آپ کی بات سن لی، یہ ساری کی ساری چیزیں صحبت میں داخل ہیں، دیکھنا ضروری نہیں۔ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ایمان کے ساتھ، یعنی اس کا ایمان بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی لیکن وہ ایمان کے ساتھ نہیں تھے، مثلا ابو جہل، مثلا ابو لہب، مثلا عتبہ وغیرہ وغیرہ کفار جو ایمان نہیں لائے، ان لوگوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی لیکن ان کے پاس ایمان نہیں تھا، اس وجہ سے وہ صحابی نہیں کہے جا سکتے۔ فرمایا کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ایمان کی حالت میں اور اسی پر اس کی وفات بھی ہوئی ہو، یعنی ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ اگر ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی،
چاہے بیچ میں ارتداد کا زمانہ بھی حائل ہو گیا ہو، لیکن اس کی وفات اگر ایمان کی حالت میں ہے اور اس نے زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تو وہ صحابی ہے۔ صحابی کے بارے میں جانتے ہیں، صحابی جو ہے، ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، دنیا پوری کی پوری جتنی بڑی دنیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ، اس پوری دنیا میں اولیاء اللہ جنید بغدادی جیسے اولیاء اللہ سے یہ پوری دنیا آپ بھر دو اور پوری دنیا کے اندر اولیاء اللہ سب پھیل جائے، اتنی زیادہ تعداد میں ہوں، اور ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ایک طرف، تب بھی یہ کہا جائے گا کہ یہ صحابی ان تمام اولیاء کرام سے افضل ہے۔ یہ مرتبہ اور مقام ہوتا ہے صحابہ کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رضامندی قرآن پاک کے اندر بیان کر دی، وحی کے ذریعے سے اس کا پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور قیامت تک کے انسانوں کو بتا دیا گیا کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے تو پھر اللہ راضی ہے، ان سے بہتر اور مقدس کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ خصوصیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام آئے، 1 لاکھ سے زیادہ تعداد میں انبیاء کرام دنیا میں آئے، اور ان کے ماننے والے بھی تھے اور ان کی امتیں تھیں، لیکن ان کے ماننے والوں کو یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمایا جو اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو مرتبہ عطا فرمایا، وہ کسی امت کو، کسی بھی نبی کے صحابہ کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ عطا نہیں فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں قرآن میں آیا مثلہم فی التورات، تورات جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی صفات بیان کیے گئے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی صفات انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں بھی صحابہ کرام کا ذکر موجود تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن نازل ہوئی، اس میں تو صحابہ کا ذکر بے شمار جگہوں پر موجود ہے۔ تو اللہ کی کتابوں میں جن کا ذکر پایا جائے، جن کے صفات بیان کیے جائیں، جن کو بہتر سمجھا جائے، جن کو اعلیٰ اور افضل بتایا جائے، ایسے انسانوں کے بارے میں اگر کوئی انسان غلط بیانی کرے، ان کو گالیاں دے، ان کی مخالفت کرے، ان سے بدگمان ہو، تو اس سے زیادہ خراب انسان اس دنیا کے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب کے سب جتنے بھی صحابہ ہیں، سارے صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل تھے، لیکن ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ بلند اور افضل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر کا مرتبہ تمام صحابہ میں سب سے بلند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی کا مرتبہ تمام صحابہ میں سب سے بلند و بالا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بلند اور بالا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں اس وجہ سے ہم ایسا کہہ رہے، نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے اور سچائی ہے۔ جس طریقے سے اس وقت رات ہے
یہ حقیقت ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی ہمارا عقیدہ ہے وہ حقیقت ہے اور سچائی ہے، وہی سچ ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے تو وہی سچائی ہے۔ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہم کو یہی ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تمام انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما بتایا۔ قرآن پاک کے اندر ان کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا۔ ان کے بارے میں اگر کوئی آدمی غلط زبانی کرتا ہے تو وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا انسان جو صحابہ کرام سے بدگمان ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بدگمان ہے۔ جس پر ہمارے نبی نے بھروسہ کیا، جس پر ہمارے نبی اعتماد کریں، ہمارے نبی کے اعتماد اور بھروسہ کیے جانے والی شخصیت پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو اس کا مطلب اس کو ہمارے نبی پر بھروسہ نہیں۔ جس کو ہمارے نبی پر بھروسہ نہیں اس کا ایمان نہیں، ایسا انسان ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جن لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں ان لوگوں کو دین باتوں سے بچانا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بہت بڑی ذمہ داری بھی دی۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جس طریقے سے ہمارا کام ہے کہ اچھائیوں کے اوپر عمل کریں اور برائیوں سے خود اپنے آپ کو بچائیں، اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پاس جو رسوم و رواج غلط موجود ہیں اور جو ہو رہے ہیں، جو ان مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں اور ان مجموعوں میں جو لوگ جا رہے ہیں، ان لوگوں کو بتائیں اور انہیں سمجھائیں کہ ان جگہوں کے اوپر نہ جائیں، کیونکہ ایسی جگہوں کے اوپر جانے سے شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے انسان کے دل میں سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اس سیاہ داغ کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آس پاس موجود بدعات و خرافات اور برائیوں کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت افضل صحابی ہیں یتزکا کہ حضرت ابوبکر کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر ان کو سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ پرہیزگار قرار دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے سے اسلام کی کتنی خدمت کی، اس کو آپ کہاں تک بیان کریں گے؟ بس آخری اجمالی جملہ یہ لے لیجئے کہ اپنا پورا مال و دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پورا کا پورا مال و دولت دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بہت امیر اور تاجر آدمی تھے، تجارت کرتے تھے، امیر آدمی تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اسی پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی جس کی آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام تھے، پہلے امیہ ابن خلف کے غلام تھے، ایمان قبول کر لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے لگے اور ایمان قبول کر لیا۔ جیسے ہی ان کے مالک نے جانا کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے تو اس نے ان کو ستانا شروع کر دیا، اور ستانے کا اس نے عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا تھا جس کو آپ لوگ تفصیل سے خوب جانتے ہیں۔ چنانچہ اس کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستانے کے اس انوکھے رویے کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں رہا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ غلام جس نے اللہ رب العزت کا
کلمہ پڑھا ہے، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، جس کا گناہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، صرف اس بنیاد پر اس کو ستایا جا رہا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مالک سے جا کر پوچھا کہ تم اس غلام کو بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیچیں گے۔ کہا کتنے پیسے لیں گے؟ تو اس نے بہت بھاری رقم بتائی، اور ساتھ میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ تمہارا جو عیسائی غلام تجارت کے فن میں جو ماہر غلام ہے، اور اس کے پاس باغات بھی ہیں، اس کے پاس جانور بھی ہیں، اور اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، وہ غلام بھی ہم کو بدلے میں چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہم کو اتنے پیسے بھی چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سوچے سمجھے اس بات کو قبول کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے اس کے بدلے میں خرید لیا، اور خرید کر آزاد کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا ہے، اور وہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں جس نے اپنے مال کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس مال کے خرچ کرنے کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ متقی قرار دیا گیا، اسی لیے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ صدیقین دنیا میں جتنے بھی پیدا ہوں گے، قیامت تک جتنے صدیق آئیں گے، وہ تمام کے تمام صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ان کا تعلق ہوگا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور طہارت سے ہی ان کو نسبت حاصل ہوگی۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام حاصل ہے، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی اور بہت ہی مخلص ساتھیوں میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم امور میں ان سے مشورے کیا کرتے تھے، ان کی بہت سی مرتبہ ان کی رائے کے مطابق قرآن پاک کے اندر وحی نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق بہت سی مرتبہ وحی کا نزول ہوا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں اسی لیے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی نبی ہوتا تو فرمایا کہ وہ عمر ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت کے اندر، نبوت کی جو خصلتیں ہیں، نبوت کی جو صفات ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال و دولت کے ذریعے سے اسلام کی اتنی زیادہ آبیاری کی جو تمام مسلمان اس سے واقف ہیں اور کتابوں میں مستقل سنا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دماغوں کو پاک کریں اور اپنے دماغوں کو خالی کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار صحابہ جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا ہو، دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے خرچ کر دیا ہو، رات و دن وہ اس کی کوشش اور محنت میں لگے رہتے ہوں، وہ بھلا دین کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ دین سے غداری کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے دماغوں کے اندر جاہ و منصب کی لالچ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کیے ہوئے انسان تھے، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا، تو وہ بھلا کس طریقے سے اسلام کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ قرآن پاک کو جن لوگوں نے جمع کیا ہو، قرآن پاک کی جنہوں نے حفاظت کی ہو، اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کی ہو، تو وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہوئے، وہ اسلام کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس جلسے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بتانا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کر رہے ہیں۔
ہمارے نبی کا ذکر کر وہ جماعت بھلا ایسی کیسے ہو سکتی ہے جو دین اسلام سے پھر جائے اور دین اسلام کو چھوڑ دے، بلکہ وہ نادان لوگ ہیں جو لوگ اس قسم کی باتیں کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں دی۔ اسلام میں سب سے پہلی جان دینے والی عورت جس کا نام حضرت سمیہ ہے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اس لیے ابو جہل ان کا دشمن ہو گیا اور مکہ کے کافر ان کو ستاتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ایسا آیا جس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ابو جہل نے ایک دن آ کر غصے میں ان کی شرمگاہ میں برچھی مار کر ان کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے شہادت قبول کی، اسی طریقے سے انہی کی طرح بہت سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا کر شہادت کو قبول کیا۔ بدر کے میدان میں 14 صحابہ کرام نے شہادت کا جام نصیب کیا۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور آج تک لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی اور آخر میں اپنی جان تک دے دی۔ کیا ان لوگوں نے دین اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی؟ حضرت امیر حمزہ جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہوں گے، تو پھر بتائیے کیا ان کی قربانی رائے گاں ہو گئی؟ یا ان کے بعد جتنے بھی مسلمانوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، کیا ان کی قربانیاں سب بیکار ہو گئیں؟ کیا صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اپنی جان دی؟ بے شک ان کی قربانی کو ہم سراہتے ہیں اور ان سے ہماری نسبت، ہمارا تعلق ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ان کا تعلق ہے، ہم ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر موجود ہے اور ہم ان کو مقدس اور بابرکت سمجھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، اپنی جانیں پیش کی، اپنے سر کٹائے، اپنا خون گرایا، کیا ان کی قربانیوں کو ہم نظر انداز کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ انصاف کے تقاضے کے بالکل بھی منافی اور اس کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر شہادت کا شوق پیدا کریں۔ ایک حدیث کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق، کہ جس انسان کے دل میں شہادت کا شوق پوری زندگی اگر پیدا نہ ہو تو وہ انسان کامل ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ سب کا سب اللہ تبارک تعالیٰ کا جان اور اللہ کا مال ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرنے اور اللہ رب العزت کے راستے میں اس کو پیش کرنے سے اگر ہمارے دلوں میں ہچکچاہٹ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کے دلوں کے اندر شہادت کا شوق ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں تمنا کرتا ہوں اس بات کی کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، یہاں تک جہاد کروں، یہاں تک کروں کہ مجھے قتل کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر قتل کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر قتل کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کے راستے میں بار بار شہید